ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سکیں۔ اور جہاں تک آج کے پروگرام کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم کچھ دنوں سے یہ ایڈورٹائز کر رہے تھے، ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع، وہ ہے حیات مسیح مسلمات سے متضاد عقیدہ۔ کیوں موضوع اہم ہے؟ اس لیے پیارے بھائیوں کہ ہم سب جو مسلمان ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو مسلمات جو ہیں ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم مسلمات کا انکار کریں تو پھر آپ کسی بھی مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کتنا خوفناک نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن جب ہم حیات مسیح کے عقیدہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو علماء حضرات جو خود کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے ایسی ایسی کہانیوں میں ڈال دیا ہے جو کہ ان کے مسلمات سے ٹکراتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور مسلمات بھی وہ جو کہ میں آپ کو صرف آج ہم ایک دو مثالیں دیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ پہلے حصے کو مختصر کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کی کالز ہیں وہ ہم جلدی لینا شروع کریں۔ پہلا حصہ تقریباً ہم 20-25 منٹ کے قریب رکھنے کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پیارے بھائیوں کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا حیات عیسیٰ کا بنیادی عقیدہ، وہ عقیدہ جو وہ جس کے مطابق جو امت مسلمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی قائل ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم یہاں پر انتظار ہی کرتے رہے کہ اے کاش کوئی جناب مجاہد ختم نبوت قرآن پاک کی کوئی آیت ہی پیش کرتے اپنے جو حیات عیسیٰ کے عقیدہ کے حق میں، لیکن آپ نے دیکھا ہمارے بار بار بلانے پر کچھ تھوڑی سی جب ان کو شرم آئی تو بعض دوست آئے بھی لاسٹ پروگرام میں، لیکن شکوے، شکایتیں، بہانے، ٹمک ٹوئیاں، اور آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، پروگرام ریکارڈڈ موجود ہے کہ کسی ایک کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ قرآن پاک کی کوئی ایک بھی آیت اپنے عقیدہ حیات عیسیٰ کے حق میں پیش کرتا۔ یہ کتنی اہم بات ہے پیارے بھائیوں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں جو خاکسار نے ابھی آپ کے سامنے پیارے بھائیوں ذکر کیا کہ مسلمات سے ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹکراتا ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہ خاکسار صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرے گا اس سے پہلے کہ میں کسی اور بھائی کو جو ہے وہ دعوت دوں۔ وہ یہ پیارے بھائیوں کہ ایک تو یہ ایک مسلمہ بات ہے، تمام مسلمان جو ہمارے جو فرقے ہیں ہم ان میں یہ مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو تو یہ مسلم بات ہے، کدھر مسلمہ بات ہے، کدھر جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اور سب سے پہلے کیا، اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن پاک سے دلیل پیش کرنی ہے۔ اس مسلمہ اصول سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ حیات عیسیٰ کا جب عقیدہ آتا ہے تو یہ دوڑ بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا ہلکا سا میں ذکر کروں گا کہ دوسرا ایک بہت ہی اہم بات، اور یہ ایک ایسا بات ہے جس کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے بعض فرقے ہی آپس میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں فتویٰ بازی کے اوپر لگے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس بات کی قائل ہے، ان کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو۔ لیکن اس مسلمہ اصول کے ہوتے ہوئے اور اپنی کتابوں، یہ میں آپ کو کنز الایمان یعنی بریلویوں کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ مفتی نعیم مراد آبادی صاحب کی یہ نوٹس ہیں، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اس
इन अपने मुसल्लमात के होते हुए ये जनाब मुसल्लमात को जब हयात ईसा की बारी आती है तो छोड़ देते हैं, और ऐसे ऐसे अकायद जो हैं वो फिर बना देते हैं, और ऐसी ऐसी कहानियाँ दाखिल कर लेते हैं हयात ईसा को साबित करने के लिए कि अल्लाह का ताला जो है वो इन सबको माफ़ करे। तो ये प्यारे भाइयों, हमने दो छोटे से मुसल्लमात आपके सामने, छोटे अगरचे बयान करने में छोटे हैं लेकिन ये बहुत ही अहम मुसल्लमात हैं प्यारे भाइयों। ठीक है जी। तो इन मुसल्लमात का हमारा सवाल ये है आज के इस प्रोग्राम का कि इन मुसल्लमात का इनकार मुसलमान कहलवाने वाले फिरके किस तरह और क्यों करते हैं, और अगर इनकार करते हैं तो फिर अपने मुसल्लमात को छोड़ते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर इस मुसल्लमा बात को मानते हुए कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, वो जिस भी सूरत में मौजूद है, ठीक है, वो मौजूद है, इसको मानने के साथ साथ हयात मसीह का अकीदा कैसे चल सकता है। हयात मसीह का अकीदा किसे क्यों नहीं चल सकता? इसलिए कि आप लोग जिंदा जिस्म समेत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के कायल हैं।